طرف دیکھیے، میں نے مراد نہیں کروانا آپ کو، میں نے عقیدہ اور نظریہ بنانا ہے. ہر کلاس کے اپنے اصول ہوتے ہیں. یہ میری کلاس ہے، اس کلاس میں آپ مجھے دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں. میں یہیں رہتا ہوں نا، میں دور تو نہیں آیا. لیکن یہ واسطہ تو بھائی صلاح الدین صاحب نے پیدا کر دیا. یہ بھی بڑے استاد ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں جس کو پڑھ گئے، ورنہ ہمارے جیسا آدمی اتنی جلدی قابو بھی تو نہیں آتا. انہوں نے ایسی باتیں کی کہ میں آگے بول ہی نہیں سکا. میں نے کہا میرے بھائیوں، یہ قرآن لکھا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا. امت مسلمہ پر احسان یہ ہے کہ قیامت تک انداز تلاوت بھی ایک ہوگا، انداز تحریر بھی ایک ہوگا. جو امریکہ میں قرآن چھپتا ہے، جو پاکستان میں قرآن چھپتا ہے، کوئی فرق ہے؟ مثلا سورہ فاتحہ میں فرق ہے نہیں. ایک مرتبہ سارے اکٹھے تھے، ایک اخبار والا نے اکٹھا کیا، اس میں عیسائی بھی تھے، مرزائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، ہندو بھی تھے، سکھ مت بھی تھے، بدھ مت بھی تھے، اور رافضی بھی تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا تھے. میں نے وہاں ایک بات کی، میں نے کہا ہمارے پاس ہمارے مسلک کی حقانیت کے لیے بڑے دلائل ہیں، لیکن دو دلیلوں کا کوئی جواب دے دے میں اس کی بات مان جاؤں گا. آب زمزم کے مقابلے میں پوری دنیا کفر جمع ہو کر آب زمزم لا کر دکھا دے، میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. اور اس کے بعد اللہ نے قرآن مسلمانوں کی سب سے بڑی مستند اتھینٹک بک ہے، اس کو اللہ نے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے. تو کوئی یہودی، کوئی نصارا، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی قادیانی، جس کو پتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ان کی کتاب قرآن تذکرہ ہے. یہ نہیں ہے، یہ فراڈ ہے. کوئی رافضی، کوئی اپنی کتابوں کا حافظ دکھا دے تم سچے ہم جھوٹے. اور عیسائیوں کے گرجا گھر میں کبھی آپ نے ان کی کتاب انجیل کا حافظ نہیں دیکھا ہوگا. یہودیوں کی ان کے اپنے معبد خانے میں کبھی آپ نے ان کی کتاب کسی کا تورات کا حافظ نہیں دیکھا ہوگا، اور پوری فرقے کے داؤد کا حافظ نہیں دیکھا ہوگا. پوری دنیا میں جتنی اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں یا نہیں کی، کوئی اپنی کتاب کا حافظ نہیں ہے. پوری دنیا میں واحد کتاب ہے اور واحد مسلمان ہے کہ ہر جگہ قرآن کے حافظ ملیں گے. مسجدوں میں قرآن کے حافظ ہیں، بیٹکوں میں قرآن کے حافظ ہیں، پارکوں میں قرآن کے حافظ ہیں، چھتوں پر قرآن کے حافظ ہیں، مدینہ میں قرآن کے حافظ ہیں، مکہ میں قرآن کے حافظ ہیں، برطانیہ میں قرآن کے حافظ ہیں، امریکہ میں قرآن کے حافظ ہیں. پوری دنیا میں ایک جگہ دکھا دو جہاں تورات کا حافظ ہو، جہاں انجیل کا حافظ ہو، تو پتا چلا اللہ نے یہ اعزاز مسلمانوں کو دیا ہے کہ قرآن کے حافظ صرف اور صرف مسلمان ہیں. سبحان اللہ. بس ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. ویسے تو جنت میں درخت لگواتے ہو، اب درخت نہیں لگے گا، ہم کفر کے درخت کو کاٹ کر پھینکتے ہیں. انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ مثبت نہیں ہے، منفی ہے. مولویوں، لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ نیگیٹو ہے. محمد الرسول اللہ پازیٹو ہے. پہلے نفی ہے پھر مثبت ہے. تو جناب پہلے کہنا پڑے گا لا شریک لہ، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی صمدیت میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کے معاملات میں کوئی شریک نہیں. بے شک بے شک. اس کے بعد کہا جائے گا کہ میرا نبی
نبی ہے. جس طرح یہ کہنا ایمان ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے، اسی طرح یہ کہنا بھی ایمان ہے کہ جو میرے نبی کے بعد کسی اور کو نبی مانتا ہے وہ کافر ہے. یہ بھی ایمان ہے. تاجدار ختم نبوت، بس تاجدار ختم نبوت اور حضور خاتم النبیین والمعصومین صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. توجہ ہے، آپ کے نبی ہیں، ہر امت مسلمہ کے ہر فرد کے نبی ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے نبی ہیں، پوری کائنات کے نبی ہیں. اسی طرح یہ عقیدہ لازم ہے کہ لا نبی بعد محمد ولا رسول بعد محمد ولا امت بعد محمد، لا نبی بعد ولا رسول بعد ولا امت بعد امتکم. یہ کہنا لازم ہے. ولا صدیق بعد ولا عمر بعد ولا عثمان بعد ولا علی بعد ولا حسن بعد ولا معاویہ بعد ولا حسین بعد. مطلب یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت صدیق اکبر جیسا قیامت تک کوئی نہیں آئے گا. فاروق اعظم کے بعد قیامت تک فاروق اعظم جیسا کوئی نہیں آئے گا. حضرت عثمان کے بعد حضرت عثمان جیسا قیامت تک کوئی نہیں آئے گا. حضرت علی کے بعد حضرت علی جیسا قیامت تک کوئی نہیں آئے گا. حضرت حسن کے بعد حضرت حسن جیسا قیامت تک کوئی نہیں آئے گا. حضرت امیر معاویہ کے بعد قیامت تک امیر معاویہ جیسا کوئی نہیں آئے گا. حضرت حسین کے بعد کوئی قیامت تک حسینی نہیں آئے گا. پھر سمجھا دوں، ایک ہے ماننا، ہم حسنین کو مانتے ہیں، یہ بھی ایمان ہے. اور ایک یہ ہے کہ حسنین کے بعد ان جیسے مرتبے والا کوئی نہیں آئے گا، یہ بھی ایمان ہے. جتنے کلے پونے نتے بیٹھ دے ہو، جتنے چمیاں ملتے نتے پہنچ دے ہو. میں سنت ہے، یہ فرض کون ادا کرے گا؟ تو نے اپنی مرضی کے دین بنا رکھے ہیں. دین تو دین ہوتا ہے. 6 نسخے، بات یاد ہے، 6 نسخے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکاری سطح پر تیار کرائے. وہ جو میں نے بتایا صحابہ کرام چشمائے کرام توجہ رہے. ایک نسخہ جناب وہی رکھا گیا مدینہ طیبہ کے سنٹر میں جہاں شائبہ ہوتا تھا. قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھ لیا جاتا تھا کیونکہ اکثر اس وقت قرآن کے حافظ تھے. پھر ان میں سے ایک نسخہ حضرت عثمان غنی کے پاس تھا. وہ تلاوت کرتے تھے اور وہ تلاوت کرتے کرتے جب ان کی شہادت کا وقت آیا وہ نسخہ ان کے سامنے تھا. وہ تلاوت کر رہے تھے. کفار نے، مشرکین نے، منافقین نے، سبائیین نے، صحابہ کے دشمنوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، راڈ کا حملہ کیا. خون نکلا. خون جو گرا پہلے پارے کے آخری آیت نمبر 137 میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اس پر گرا اور یہ نسخہ چلتا چلاتا ترکی کے عجائب گھر میں پہنچا. آپ کے پاکستان کے روزنامہ جنگ کراچی نے، روزنامہ جنگ لاہور نے یہ باقاعدہ عکس شائع کیا ہے کہ وہ نسخہ بھی موجود ہے، وہ قرآن بھی موجود ہے، خون بھی موجود ہے. تم صحابہ کو کیسے نکال سکتے ہو؟ تم تو صحابہ کے خون کو قرآن سے بھی جدا نہیں کر سکتے. آج بھی میں دعویٰ کر رہا ہوں، پھر دعویٰ کر رہا ہوں، نیٹ کی دنیا موجود ہے. چیک کرو کہ ترکی کے عجائب گھر میں یہ قرآن مجید کا نسخہ ہے یا نہیں ہے. اگر ہے اور اس پر یہ خون ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو پوری دنیا کی لیبارٹریوں میں یہ خون چیک کراؤ. خون انسان کا ہے یا کسی اور چیز کا ہے. واہ ربا، تو نے حضرت عثمان غنی کو کیسا اعزاز دیا
نسخہ ذہن حاضر ہے نا، میں بات کہاں سے کہاں لے کر جا رہا ہوں. چلتا ہوا تاشکند پہنچا، وہ جو سرکاری نسخے لکھے تھے. تاشکند روس کی اس وقت ریاست تھی. فیلڈ مارشل صدر ایوب ایک دفعہ سرکاری دورے پر وہاں گئے. جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اس لائبریری کی بھی سیر کرائی. توجہ، اس لائبریری کی بھی سیر کرائی جس میں وہ قرآن مجید کا نسخہ موجود تھا.